أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ بلکہ کروڑ کروڑ شکر و احسان ہے جس نے اپنی بخشش سے، اپنی مہربانی سے ہم سب کو زندہ اور سلامت رکھا، پھر اپنی رحمت، اپنی بخشش اور اپنی مغفرت والے مہینے میں پہنچانے کے بعد آج ایک ایسی عظیم الشان رات کے اندر پہنچایا ہے جو یقیناً ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑ راتوں سے بھی بہتر اور افضل ہے. میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو سورت پڑھی ہے یہ سورۃ القدر ہے. قرآن کریم کی ایک مشہور سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی ہے. ویسے تو یہ مبارک مہینہ اور اس کے اندر آنے والی عظیم الشان رات کی اس دنیا میں سب سے زیادہ قدر و منزلت کو جاننے اور پہچاننے والی ذات نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی تھی. پھر آپ کے صحابہ کرام تھے، اولیاء اللہ تھے، سلف صالحین اور نیک لوگ تھے. لیکن اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس رات کے فضائل و برکات کیا ہی کسی بھی مسلمان پر مخفی اور پوشیدہ نہیں. مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ راتوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا. جیسا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو ایک قدر و منزلت والی رات کے اندر اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. دیکھیے قرآن کریم نے آج کی رات کو اور اس کے اندر ہونے والی عبادتوں کو یعنی اخلاص کے ساتھ آج کے اندر یہ رات جو عبادت ہوں گی اس کا اندازہ، اس کا درجہ یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کس قدر زیادتی ہے. اور یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ کے پاس اجر و ثواب کی، جنت اور وہاں کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں. اگر اللہ کو بندوں کی کوئی عبادت پسند آ جائے، اگر اس میں اخلاص ہو تو یہ 1000 مہینے تو کیا ہیں، یہ 1000 سال کے برابر بھی اگر اللہ چاہا تو اجر و ثواب دے سکتا ہے، جبکہ کسی بندے کی عبادت پسند آ جائے. اس لیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو سابقہ امتوں میں، تمام امتوں میں یہ امت آخری امت ہے.
اللہ نے ایسے ایسی نعمتوں سے، ایسے ایسے انوار و برکات سے، ایسے خصوصی امتیازات سے نوازا ہے کہ کسی اور نبی اور ان کی امتوں کے لیے ایسے خصوصی امتیازات اور ایسی رحمتیں اور برکتیں نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ حدیث میں یہ بتائی گئی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بات بتائی گئی کہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، یہ کہ ایک آدمی بھی دنیا میں 300 سال 400 سال 500 سال تک زندہ رہتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے کے نبی اور پیغمبر بھی لمبی لمبی عمریں پائیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال کی طویل حیات بخشی تھی۔ جب نبیوں اور پیغمبروں کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی تو ان کی امت کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے خود یہ فرمایا کہ میری امت کی عام عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں صرف 63 سال ہی قیام فرمایا۔ جب آپ کی عمر کم تھی تو آپ کی امت کی عمر بھی گھٹا دی گئی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سخت صدمہ ہوا، رنج ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، 60 اور 70 کے درمیان اکثریت ختم ہو جائیں گی، اور 90 اور 100 کو پہنچنے والے تو کہیں آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، تو پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت اعمال صالحہ میں، نیک کاموں میں، عبادتوں میں پیچھے رہیں گی، اس لیے کہ نیک کام کرنے کے لیے، عبادتیں بجا لانے کے لیے عمر اور وقت موقع ہی کہاں ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لیلۃ القدر کی دولت اس امت کو عطا کر کے آپ کو تسلی دلا دیا، آپ کو اطمینان دلا دیا کہ آپ رنج نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ امت مرحومہ انشاءاللہ سابقہ امتوں سے ہرگز اجر و ثواب میں پیچھے نہیں رہیں گی۔ اگرچہ اس امت کی عمریں گھٹا دی گئی ہیں، لیکن دیکھو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں ہر عبادت کا اجر و ثواب 70 حصے بڑھا دیا گیا۔ اگر رمضان سے پہلے شعبان میں یا رمضان کے بعد شوال میں آپ کوئی عبادت کریں گے، آپ کوئی فرض نماز پڑھیں گے تو صرف ایک فرض نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی فرض نماز آپ ادھر رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب، اور رمضان سے 70 دن پہلے یعنی جمادی الاخری کی 21 تاریخ سے شعبان کی 30 تاریخ تک یہ 70 روزے رکھنا اور رمضان میں پہنچ کر ایک روزہ رکھنا، دونوں اجر و ثواب میں برابر۔ رمضان سے پہلے آپ 70 روپے خیرات کریں اور رمضان میں پہنچ کر 1 روپیہ خیرات کریں، دونوں اجر و ثواب میں برابر۔ بلکہ ایک حدیث میں تو الی 700 کا ذکر ہے، یعنی اجر و ثواب بڑھتے بڑھتے 700 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جس قدر تقویٰ ہوگا تو اس کا اجر و ثواب کا وزن بھی بڑھتا جائے گا۔ اور پھر یہ رمضان کے اندر یہ لیلۃ القدر آتی ہے تو اس میں یہ کہ اس میں عبادت کرنا گویا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب۔ تو سبحان اللہ، غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اللہ نے اس امت محمدیہ کو کیسے کیسے برکات سے، کیسے کیسے انوار سے، کیسے کیسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ کام ہمارا معمولی، خدمت ہماری مختصر، لیکن اجر و ثواب کو دیکھو تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے کسی امت کے لیے ایسے انعامات، ایسے برکتیں، ایسی رحمتیں اور ایسی بابرکاتیں نہیں دی گئی۔ اور پھر حدیث میں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کے لیے
جو اجر و ثواب ہے، یہ امت محمدیہ جو کام کرتی ہے، جو خدمت کرتی ہے، اور اس کے لیے جو اجر و ثواب ملے گا، سابقہ امتوں کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی نے، ایک شخص نے کچھ مزدوروں کو صبح کے وقت بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو میرا یہ کام ہے، اگر تم صبح سے لے کر ظہر تک میرا کام کرتے رہو تو میں ہر ایک مزدور کو ایک خیرات دوں گا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ مزدوروں کو بلا کر مزدوری اس طرح طے کی، دیکھو اگر صبح کے 8 بجے سے لے کر دوپہر کے 12 ساڑھے 12 تک اگر تم آدھے دن کی خدمت کرتے رہو میرے پاس، یہ 5 ساڑھے 4 گھنٹوں کی اجرت میں تم کو، ہر مزدور کو آدھے دن کی اجرت 35-40 روپے دے دوں گا۔ چنانچہ وہ مزدور کام میں اتر گئے، ظہر کے 12 ساڑھے 12 تک کام کرتے رہے۔ جب دوپہر ہوئی تو ان کو ان کی مقررہ اجرت دے دی گئی۔ پھر اسی نے کچھ اور مزدوروں کو بلایا، کہا کہ دیکھو میرا اور بھی کچھ کام ہے، اگر تم اب دوپہر سے لے کر عصر تک کام میرے پاس کرتے رہو 2-2.5 گھنٹے، تو میں وہی اجرت تم کو دیں گا جو صبح سے ظہر تک کام کرنے والوں کو دے چکا ہوں، 35-40 روپے دے دوں گا ہر مزدور کو۔ چنانچہ وہ مزدور بھی کام میں اتر گئے اور عصر تک کام کرتے رہے۔ پھر عصر کو اسی دولت مند نے پھر آواز دی، کہا کہ دیکھو اب میرا کچھ مختصر کام رہ گیا، اب ایسا کون ہے جو میرے پاس کام کرے، گویا صرف عصر سے مغرب تک کام کر لے تو میں اس کو دگنی اجرت دے دوں گا، 60-70-80 روپے دے دوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی تم کو کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ مزدور کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مزدور جو صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتے رہے یہ یہود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، کام ان سے زیادہ لیا گیا اور اجرت مناسب دے دی گئی۔ پھر وہ مزدور جو ظہر سے عصر تک کام کرتے رہے وہ نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزدور تھے کہ امتیاں تھے، کام انہوں نے یہودیوں کے حساب سے صرف آدھا ہی کیا، 2-2.5 گھنٹے، لیکن اجرت وہی دے دی گئی جو صبح سے ظہر تک کام کرنے والوں کو دی گئی تھی۔ اب آخر میں وہ خوش قسمت، وہ خوش نصیب مزدور جو یوں سمجھو کہ گویا عصر سے مغرب تک گھنٹہ سوا گھنٹہ کام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت مسلمہ ہے، جو کام ہلکا پھلکا لیکن اجر و ثواب کو دیکھو تو دگنی۔ اب دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی عہدہ بڑھ گیا، کسی کو دولت مل گئی تو اس کے دشمن، اس کے حاسد بھی بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات اور احسانات کو دیکھ کر یہود و نصارہ غضبناک ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ یہی، فغضبت اليہود والنصارى فقالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء۔ یہود و نصارہ کہنے لگے کہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے، مثلا یہود کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے تو صبح سے لے کر ظہر تک 4-5 گھنٹے کام کرتے رہے تو آپ نے ہم کو اجرت صرف ایک قیراط دی۔ اب یہ یہود نصارہ ہمارے مقابلے میں ان لوگوں نے کیا کام کیا تھا؟ بس آدھا کام کیا تھا، 2-2.5 گھنٹے، آپ نے ان کو بھی وہی اجرت دے دی۔ اور آخر میں یہ امت محمدیہ انہوں نے کام کیا ہی کیا تھا، ہمارے مقابلے میں صرف گھنٹہ سوا گھنٹہ، اور آپ نے ان کو 2 قیراط کیسے اٹھا کر دے دیے؟ ہم کو یہ اجرت اور ان کو وہ اجرت، اتنی زیادہ۔ اب ان کے اعتراض پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ ارے بیوقوف، ارے گستاخ، تم یہ تو بتاؤ فَهَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا، کیا میں نے تمہاری اجرت کو گھٹا کر کچھ تم کو نقصان میں مبتلا کیا ہے؟ ارے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اور میرے درمیان جو اجرت پہلے طے ہو چکی تھی وہ میں نے تم کو دی یا نہیں؟ یہود نے کہا کہ ہاں وہ تو اجرت ہم کو مل گئی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری مقررہ اجرت تم کو مل گئی تو پھر تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ یہ میرا خصوصی انعام ہے، میں جسے چاہوں کم اجرت پر کام دوں، جسے چاہوں زیادہ اجرت پر کام دوں۔ خبردار تم کو شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ بڑی سخت قوم تھی، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو انتہائی سخت، بڑی نڈر، بڑی بے باک قسم کی قوم تھی۔ جب کوئی قوم سخت ہوتی ہے تو ان کے لیے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے لیے احکام اور قوانین بھی سخت ہی مقرر کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی سخت قوم کے لیے نرم قوانین بنا دینا انصاف کے خلاف ہے، کسی نرم قوم کے لیے انتہائی گرم قوانین بنا دینا گویا نرم قوم پر ظلم ہے۔ اللہ کی ذات جو سب کے خالق و مالک ہے وہ جانتی ہے کہ کون کس قابل ہے، کس کے لیے کیسے احکام اور قوانین بنانا اس کے لیے حق میں مفید ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سخت تھی تو اللہ نے ان کے لیے احکام بھی سخت ہی مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ ہم نے توریت میں یہود کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اسے بھی قتل کرو، کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قاتل کو بھی مار ڈالو، اگر کوئی کسی کے آنکھ کو پھوڑ دے تو اس کی آنکھ کو بھی پھوڑ دو، اگر کوئی کسی کی ناک کو کاٹ ڈالے، کسی کے کان کو کاٹ ڈالے، کسی کے دانت کو اکھاڑ ڈالے تو اس کے بھی کان کاٹو، اس کے بھی ناک کاٹو، اس کے بھی دانتوں کو اکھاڑو، اگر کوئی کسی کو زخمی کرے تو اسے بھی اسی قسم سے زخمی کرو۔ یعنی ظالم کو معاف کرنا، ظالم کو چھوڑنا شریعت موسویہ میں جائز نہیں تھا، بلکہ بدلہ لینا ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم تھی بھی ایسی ہی۔ جب بھی اللہ نے ان پر سہولتیں کرنا چاہا تو یہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر سہولتیں کرنا چاہا تو یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کے دل میں جو چیز آتی تھی وہی کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا، ان کے دل میں جو آتا اس پر کرتے اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی بڑا دولت مند تھا، بڑا لکھپتی، بڑا کروڑ پتی۔ اب اسے کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیوی نہ بچے، سوائے ایک بھتیجے کے، اور کوئی اس کا وارث نہیں تھا، کوئی وارث نہیں۔ اب یہ بھتیجا منتظر بیٹھا ہوا ہے کہ میرا چچا کب مرے تاکہ اس کی دولت مجھے ملے، لیکن وہ چچا تھا کہ مرتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بھتیجا اس کے موت کا انتظار کرتے کرتے جب تنگ ہو گیا تو اس نے کیا کیا، ایک رات کو اس نے اپنے چچا کو مار ڈالا، چچا کو قتل کر کے چچا کی لاش کو لے جا کر کسی اور محلے میں پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شریعت موسویہ میں یہ قانون تھا، اگر کسی جگہ قاتل یعنی کون مارا ہے اس کا پتہ نہیں معلوم ہوتا تو لاش جس محلے میں ملتی اسی محلے والوں سے دیت یعنی خون کا جرمانہ وصول کر کے جو وارث ہوتا اس کا یعنی مرنے والے کا وارث اسے وہ رقم دلا دی جاتی تھی۔ اب یہ بھتیجا چچا کی لاش کو لا کر ادھر پہنچا دیا ہے، اب خوش خوش بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ مجھے چچا کی میراث بھی مل رہی ہے، چچا کی دولت بھی مل گئی، اور پھر محلے والوں سے پر لڑ کر جھگڑ کر خون بہا بھی وصول کروں گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہ بھتیجا محلے والوں پر دعویٰ کر دیا خون کا کہ میرے چچا کو محلے والوں نے مار کر جان سے مار ڈالا ہے، اب مجھے دیت ملنی چاہیے۔ اب وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اب آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، ہم عجیب مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے محلے کا کوئی آدمی اس کو قتل نہیں کیا، لیکن ہم پھنس گئے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟
آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے معلوم کر لیجئے کہ آخر اس کا قاتل کون ہے، کس نے اس کو قتل کیا، یہ بات آپ اللہ سے معلوم کر کے بتا دیجئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو وہ واقعہ بتا دیجئے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے یہ کہ تم یہ گائے کو ذبح کرو، یعنی بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم کو قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا، اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ گائے کو قتل کرو۔ اب یہ گائے کو ذبح کر کے گائے کا گوشت اٹھا کر وہ جو آدمی مردہ ہے اس کے جسم کو لگاؤ، یعنی گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت اٹھا کر جو مقتول ہے اس کے جسم کو لگاؤ تو وہ مقتول یعنی مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ دے دے گا کہ کس نے اس کو مارا۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انتہائی ضدی قسم کی قوم تھی، بڑی نڈر، بڑی بے باک قسم کی قوم۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے ذریعے معلوم کر کے ان کی قوم کو بتا دیتے کہ فلاں آدمی نے قتل کیا تو جو قوم جھٹلا دیتی۔ اگر قوم نہیں بھی جھٹلاتی تو وہ آدمی جس نے قتل کیا وہ تو ضرور یہ کہتا کہ جاؤ میں نے قتل نہیں کیا، تم نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہو۔ تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا جب مردہ خود ہی زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا تو اب انکار کرنے جھٹلانے کی کوئی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اور پھر یہ ذبح بقر کا جو حکم اس لیے بھی ہوا کہ اللہ کی مصلحت یہ بھی تھی کہ یہ قوم اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی وہ گائے کو خدا مانتی تھی۔ یہ ایک سامری نام کا ایک آدمی تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو سامری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بظاہر ایمان تو لے آ چکا تھا لیکن اندرونی طور پر منافق تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کا ایک ہندو تھا۔ تو بہرحال یہ سامری بظاہر تو مسلمان بن چکا تھا لیکن اندرونی طور پر منافق تھا اور یہ سنار بھی تھا، زیورات بنانا اسے آتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالی نجات دینا چاہتا تھا فرعون کے ظلم سے اور فرعون کو کے دریائے نیل میں غرق ہو کر تباہ ہونے مرنے کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سارے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر باہر نکل رہے تھے دریائے نیل کے راستے سے۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ گھوڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب گھوڑی کے اوپر بیٹھ کر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بنی اسرائیل آ رہی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑی کے پیچھے پیچھے یہ سامری بھی چل رہا تھا۔ سامری دیکھ رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی تاثیر کہ ان کے گھوڑی جہاں جس زمین پر قدم رکھ کر اٹھاتی تو اس کے نیچے کی جو مٹی ہے اس کے اندر کی زندگی بدل جاتی، اس کے اندر گویا ایک زندگی پیدا ہو جاتی۔ اگر مٹی کا رنگ ہے تو پہلا رنگ جو ہوتا وہ رنگ بدل جاتا، اگر کسی سوکھی گھاس پر اس کا قدم پڑتا تو جب اٹھاتی ہے وہ تو اس کے اندر تر و تازگی پیدا ہو جاتی۔ تو یہ سامری سمجھ گیا کہ ضرور اس مٹی کے اندر کوئی تاثیر ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک مٹھی مٹی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب شیطان نے اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ مٹی کوئی معمولی مٹی نہیں ہے، اگر تم کوئی ایک چھوٹا سا گائے کا بچہ بنا لو اور اس کے اندر یہ مٹی ڈال دو تو وہ پکارنے لگے گا۔ اب وہ تو سنار تھا ہی، اب اس وقت بنی اسرائیل کے پاس بہت سا سونا بھی موجود تھا جو انہوں نے فرعونیوں کے پاس امانتاً لے آیا تھا۔ تو سامری نے یہ کیا کہ سارے بنی اسرائیل سے وہ سونا کو لے لیا، لے کر اسے پگھلا کر اسے گلا کر ایک چھوٹا سے گائے کا بچہ بنایا، وہ تو تھا ہی سنار۔
اب گائے کا بچہ بنانے کے بعد یا گائے کی پاڑی بنانے کے بعد وہ مٹی اس کے اندر ڈال دیا. اب وہ پکارنے لگی, آواز کرنے لگی. تو اب بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, ارے دیکھو یہی تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے. ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے مناجات کے لیے تشریف لے گئے تھے. توریت ملنے کا وعدہ تھا اور 40 دن سے معتکف تھے, اور ادھر ہنگام ہو رہا تھا. گائے کا بچہ بن گیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھٹک کر کہیں چلے گئی, حالانکہ ان کا اور ہمارا رب تو یہی خدا ہے. نعوذ باللہ. چنانچہ اس کی پرستش شروع ہوئی. اب اس سے پہلے دنیا کے اندر گائے کی پرستش نہیں تھی. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہی سامری ہی کی نسل آج دنیا کے اندر ماروڑی موجود ہیں جو گائے کی پرستش کر رہے ہیں. ان کو یہ بتانا تھا, یہ سبق دینا تھا کہ یہ گائے جو ہے یہ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ, بلکہ یہ ذبح کرنے کے قابل ہے. یہ قابل پرستش چیز نہیں بلکہ قابل ذبح چیز ہے. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اذبحوا بقرہ, اور ذبح کے بقر میں کا حکم دینے میں اللہ کی یہ بھی مصلحت تھی. اگر بغیر مال خرچ کیے ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ قاتل وہ آدمی تھا, تو پھر اللہ کا یہ انعام اور یہ غیبی تحقیقی بشارت اور غیبی اعلان پر کسی کو کوئی قدر نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ مال بھی خرچ ہو, محنت بھی صرف ہو, دل پر چوٹ لگے. لیکن یہ بنی اسرائیل بڑی سخت قسم کی قوم تھی. اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا تو یا تو یہ انکار کر بیٹھتی یا حجتیں کرنے لگتی. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم یہ گائے کو ذبح کرو. اگر تم واقعی قاتل کون ہے, کس نے قتل کیا, اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ گائے کو ذبح کرو. تو قوم نے یہ سن کر کیا کہا؟ قوم کہنے لگی اللہ کے رسول کے زبان سے مبارک الفاظ کو سن کر کہتی ہے کہ اتتخذنا ہزوا, اے موسیٰ کیا آپ ہم سے دل لگی اور مسخری کر رہے ہو؟ ارے ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ سے یہ پوچھ کر معلوم کراؤ کہ اس کا کون اس کو قتل کیا, لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو, ذبح کر کے اس کا گوشت اٹھا کر مردے کو لگاؤ. آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. بھلا گائے کو ذبح کرنے اور اس سے مقتول کے قاتل کے پتہ معلوم ہونے میں باہم کیا مناسبت ہے؟ اتتخذنا ہزوا, کیا آپ ہم سے دل لگی مسخری کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کبھی نہیں ہو سکتا, نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کے ساتھ دل لگی مسخری کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ڈرانے لگے, ارے بیوقوف, کیا اللہ کا نبی, اللہ کا رسول ایسے معاملے میں بھی کہیں دل لگی کر سکتا ہے؟ وہ بھی احکام شریعت میں اللہ کا نام لے کر دل لگی کر سکتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین کہا اور ان کی قوم کو ڈرایا دھمکایا, تو تب ان کی قوم کو ذرا تسلی, ذرا اطمینان ہونے لگا, ذرا یقین ہونے لگا کہ یہ دل لگی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ ہی کا حکم سنا رہے ہیں. اب دیکھا کہ گائے کو ذبح کیے بغیر کوئی چارہ نہیں, تو پھر مجبور ہو گئے. لیکن پھر بھی شرارت نہیں چھوڑی, مستی کے سوالات اب اس کے بعد شروع کیے. کہنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے یہ تو پوچھ لو کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ گائے کیسی ہو, اس کی خاصیت کیسی ہو, یہ پوچھو. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل کوئی بھی ایک گائے لے کر ذبح کر دیتے تو کافی تھا. جیسے جب ان لوگوں نے تشدد شروع کیا کہ صاحب جس گائے کو ذبح کرنے کا تم حکم دے رہے ہو, اب یہ بتاؤ کہ اس کے سینگ کتنے ہوں, اس کے دانت کتنے ہوں,
اس کی دم کتنی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کتنا ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر سخت قسم کے احکام آنے شروع ہوئے، سختیاں آنے شروع ہوئے۔ حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ وہ گائیں ایسی ہو، نہ زیادہ بڈھی ہو نہ زیادہ بالکل کونلی پاڑی، بلکہ درمیانی سائز کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا دیکھو اب زیادہ تکرار مت کرو، زیادہ حجتیں مت کرو، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم کیا ہوا چکا ہے فوراً کر گزرو۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کا پیٹ اتنے آسانی سے کیسے بھرتا؟ پھر انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ ذرا آپ اپنے رب سے یہ پوچھ لو کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، پھر یہ پوچھا کہ اس کا سائز کیا ہو۔ جب یہ قوم انتہائی نڈر تھی، بڑی گستاخ تھی، قدم قدم پر اللہ کے ساتھ سوالات کیا کرنے کے لیے اپنے نبی کو ابارتی تھی، تنگ کرتی تھی کہ جاؤ یہ بات پوچھ کر آؤ، جاؤ اس کا حکم دریافت کر کے آؤ، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر سختیاں آنے شروع ہوئی۔ اب ان کے سوال کرنے کا مقصد کوئی علم حاصل کرنا نہیں تھا، وہ جو سوال کر رہے تھے اس کا مقصد کوئی علم حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ مستی سے، شرارت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنایا کرتے تھے۔ جب انسان کا دل کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو بیٹھ کر باتیں بنایا کرتا ہے۔ جیسے آپ کسی سست اور کاہل آدمی کو بیٹھ کر یہ کہو بھائی ذرا بازار کو جا کر فلاں چیز خرید کر آؤ، تو اب وہ بیٹھے بیٹھے آپ سے یہی پوچھے گا جی بازار ہی کو جاؤں یا بازو والی دکان سے خرید لوں۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ نہیں بازار ہی سے جا کر خرید کر آؤ، تو پھر آپ سے یہی پوچھے گا کہ ابھی جانا ہے یا بعد میں جاؤں۔ آپ اگر اس سے پوچھیں کہ نہیں ابھی جاؤ، تو پھر آپ سے یہی سوال کرے گا کہ کون سے راستے سے جاؤں، چل کر جاؤں یا سائیکل پر جا کے بیٹھ کر جاؤں۔ دیکھیے یہ سب تکرار، یہ حجتیں وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ اب اس کا دل بازار کو جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اسی لیے تو تکرار کر رہا ہے۔ ہیلا جورا بہانہ بسیار، لنگڑے ہیلے بہانے کرنے والوں کے لیے بے حساب لنگڑے حجتیں ہوتے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل نے حجتیں شروع کی، تکرار شروع کی، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر قدم قدم پر سختیاں اور پیچیدگیاں آنی شروع ہوئے۔ تو بہرحال مجھے یہ پورا واقعہ بتانا مقصد نہیں، بلکہ بتانا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل سخت قسم کی قوم تھی تو اللہ کی طرف سے ان پر احکام بھی سخت ہو گئے۔ صبح سے لے کر ظہر تک کام لے کر صرف یہ قیرات ان کو دے دی گئی تھی، اس لیے کہ تھی یہ اس قسم کی یہ قوم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ختم ہوا، وہ تو ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مقابلے میں ذرا نرم تھی۔ جب یہ نرم تھی تو احکام بھی نرم ہو گئے، بجائے صبح سے ظہر تک کام لینے کے صرف ظہر سے عصر تک کام لے کر وہی اجرت ان کو دے دی گئی۔ اب یہ دونوں شریعتیں، شریعت موسویہ اور شریعت عیسویہ، ان دونوں شریعتوں کو ملا کر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے بعد دنیا میں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ کا مبارک زمانہ آیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ کی امت دنیا میں آئی، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں نہ یہ کہ اللہ نے احکام کو نرم کر دیا، بلکہ اجرت زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا۔ کام مختصر لیکن اجرت زیادہ سے زیادہ، اور ایسی ایسی سہولتیں اور ایسی ایسی آسانیاں اللہ نے اس امت کے لیے بنا دی کہ کسی اور امت کے لیے ایسی آسانیاں نہیں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے روئے زمین کو گویا مسجد بنا دیا۔ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ گیا
نماز پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی. لیکن بنی اسرائیل کے لیے ایسی آسانی نہیں تھی. اگر ان کو عبادت کرنا تھا تو جو ان کا عبادت گاہ تھی، جو ان کے لیے عبادت کی جگہ تھی، اس میں جانا ضروری تھا. اس کے بغیر ہر جگہ ان کے لیے عبادت درست نہیں تھی. لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے یہ سہولت بنا دی کہ سوائے قبرستان کے، سوائے ناپاک جگہ کے، چاہے جہاں بھی نماز پڑھ لو. اگر آدمی ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے وہاں نماز پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی. اگر دریا میں سفر کر کے جا رہا ہے وہاں نماز پڑھ لو، یا ریل گاڑی میں جا رہا ہے اس میں نماز پڑھ لے، یا پلیٹ فارم پر پڑھ لیے، یا جنگل میں پڑھ لیا، یا پہاڑی پر پڑھ لیا، یا گھر میں پڑھ لیا، جہاں بھی پڑھ لو نماز ہو جائے گی. اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تو بڑی آسانی ہوئی، مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے. تو سن لے، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی سخت تاکید کی ہے، بڑی سخت اہمیت بتائی ہے. بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں اگر کوئی اذان کو سنے اور عذر شرعی کے بغیر گھر پر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک نابینا آدمی ہوں، میں آنکھوں سے محروم ہوں. میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں آ کر پڑھوں، لیکن میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ میں آنکھوں سے مجبور ہوں، معذور ہوں. اور مدینے کے گلی میں بہت سے جانور پھرتے رہتے ہیں موذی قسم کے. تو کیا آپ میرے لیے اجازت دیتے ہیں، کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں مشقت اٹھا کر مسجد میں آنے کے بجائے گھر ہی پر نماز پڑھ لیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہے؟ کیا اذان کی آواز تم اپنے گھر میں سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو آ جاتی ہے میرے گھر میں. تو اب آپ نے ان سے فرمایا کہ جب اذان کی آواز آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے اجازت نہیں، آپ کو چاہیے کہ مسجد ہی میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. تو اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مسلمان مرد کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی عذر شرعی کے بغیر گھر میں نماز پڑھ لے تو خیر نماز تو ہو جائے گی، لیکن واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا. اس لیے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماعت کو ترک نہیں کیا، مسجد کی امامت کو ترک نہیں کیا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مرض الموت کا سلسلہ چل رہا ہے، قدم مبارک اٹھا کر چلنا آپ کے لیے دشوار ہے، اس کے باوجود 2 آدمیوں کے سہارے آپ مسجد نبوی کو تشریف لاتے تھے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ ایک مرتبہ آپ نے انتہائی غضبناک انداز میں یہ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ نمازوں کو نہیں آتے ہیں، سستی کاہلی سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں منگا کر تیار رکھ لوں. جب اذان ہو تو کسی کو امامت کا حکم دے کر میں مدینے کی گلیوں میں جا کر دیکھوں کہ کون کون لوگ عذر شرعی کے بغیر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے گھروں پر میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوزخ میں یہ آخرت میں جلنا ہے تو دنیا ہی میں جل کر ختم ہو جائے. لیکن پھر اس خوف سے کہ گھروں میں بیمار رہتے ہیں اور عورتیں رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، مریض رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس چیز کو کہ اس ارادے سے رک گیا. تو غور فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ اسلام صرف آپ ایک کو نمازی بننے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنانے کا حکم دے رہا ہے.
حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو گئے تو ان کو نماز کا حکم کرو، نماز سکھاؤ، نماز کا طریقہ بول کر دو، نماز پڑھاؤ۔ جب 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو مارو تاکہ مار کے خوف سے روزے رکھنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے ہر مرد پر رکھی۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ آج بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ ماشاء اللہ خود تو وہ دیندار ہیں، نمازی، روزے دار ہیں، لیکن ان کے بچے، ان کے بیوی بچے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، بلکہ گانے بجانے میں، ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، اور والدین ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذمہ داری اللہ نے گھر کے بڑے پر رکھی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ تم میں کا ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے، اور ہر نگران سے، ہر نگہبان سے، ہر گھر کے بڑے سے قیامت کے دن یہ سوال ہونے والا ہے کہ تم نے اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنی بستی سے فلاں گناہ کو، فلاں برائی کو کیوں نہیں مٹایا؟ تم نے اپنے گھر والوں کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ تم نے اپنے بیوی بچوں کو حرام کاموں سے کیوں نہیں روکا؟ تم نے اپنے بیوی بچوں کو بے پردگی اور بے حجابی سے کیوں نہیں روکا؟ میرے بزرگوں، دوستو، اسلام نے ایک عورت کی حفاظت کے لیے اور ہر مرد عورت کو گناہوں سے بچانے کے لیے گوشے پردے کا بڑی سختی سے حکم دیا ہے، بالخصوص ایسے لوگوں سے جو قریبی رشتہ دار سمجھے جاتے ہیں، جیسے چچیرے، تائرے، خلیرے، مولیرے، پھپھیرے، بھائیاں، یعنی چچا اور تایا کا بیٹا، خالہ اور ماموں کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، اور اسی طرح پھوپا ہے، خلئی ہے، اور بہنوی، اور دیور اور جیٹ، یعنی شوہر کا بڑا بھائی اور شوہر کا چھوٹا بھائی، ان سب لوگوں سے بڑی سخت قسم، بڑی گہرے طریقے سے گوشے پردے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ آج کے حالت یہ ہے کہ آج کا مرد اور آج کی عورت انہی نامحرموں کے ساتھ خوب گھل مل کر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر دیکھیے کہ کیا حالت ہوں گی۔ اول تو ہر گھر میں ٹی وی، ویڈیو، VCR چل رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ یہ بے پردگی بھی ہو، بے حجابی بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ گھر کا بڑا اگر ذمہ دار کے اندر اگر اللہ کا خوف ہو تو گھر کے بڑے کا خوف گھر والوں کو سارے برائیوں سے روک دیتا ہے۔ اگر گھر کے بڑے کے اندر خدا کا خوف نہ ہو، اگر گھر کے بڑے کے اندر خدا کا خوف نہ ہو، برائی ہونے کے بعد اگر آنکھ کھلے، اگر برائی ہونے کے بعد اگر خاک میں عزت، خاک میں ملنے کے بعد اگر واویلا مچائے تو اس سے کیا ہوگا؟ کہ کوئی ایک صاحب نے 1.5-2 سال پہلے حیدرآباد سے لکھا تھا کہ ایک گھر میں بڑا بھائی تو نوکری کے سلسلے میں مسقط یا دبئی کو گئے ہوئے سوا سال ہو گیا، اب اسی کے بیوی کے ساتھ گھر میں فرمایا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ انہا من الطوافین علیکم، یہ بلیاں گھروں میں پھرنے والوں میں سے نہیں، اس لیے کہ لوگ اپنے گھروں میں بلیوں کو پالتے ہیں۔ اب بلی کبھی کسی برتن میں منہ ڈال دیتی ہے، کبھی سالن میں منہ ڈال دیتی ہے، تو اگر شریعت میں بلی کا جھوٹا نجس ہوتا تو ہم لوگ بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ جھوٹے کو کیا کریں، یہ سالن کو کیا کریں، یہ دودھ کو کیا کریں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ تو اب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ بلی کو لوگ چونکہ گھروں میں پالتے ہیں، اب اس سے گھر کے چیزوں کو بچا کر رکھنا مشکل ہے،
برتنوں کو حفاظت کرنا، اپنے چیزوں کو حفاظت کرنا مشکل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی۔ اب غور کیا کہ گھر میں شوہر کا بھائی بھی رہتا ہے، دیور، تو کیا یہاں بھی کچھ رخصت ہے؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حکم کرتے ہیں؟ ایک عورت کو اس کے دیور کے ساتھ یا اس کے جیٹ کے سامنے گوشے پردے کے بارے میں بھی کچھ رخصت ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیور موت ہے، موت۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابراء الحق صاحب دامت برکاتہم اس کو ایک مثال کے ذریعے اس طرح حضرت سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، ہماری اردو زبان میں کسی آدمی کی تعریف کرنا ہو تو تعریف کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ایک آدمی، کسی آدمی کی بہادری بتانا ہو تو یہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ مثلا خالد یا زید، خالد بہادری میں یعنی طاقت و قوت میں شیر کی طرح، تو یہ ہوا۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ یہ خالد بہادری میں شیر ہے۔ دیکھیے دونوں میں فرق ہے، ایک میں پاور کم ہے، دوسرے میں پاور فل۔ یعنی اس طرح سے کہنا کہ خالد جو ہے آج کا ٹیپو سلطان کی طرح ہے، ٹیپو سلطان کی طرح ہے، بہادری میں ٹیپو سلطان کی طرح ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ خالد ٹیپو سلطان ہی ہے۔ دیکھیے کہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے جملے میں تو یہ اس کی تعریف تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں، لیکن دوسری چیز میں حقیقت آ گئی۔ مثلا کسی کے قرات کو ظاہر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ بھائی وہ آدمی قرات ایسے، جیسے آپ یہ کہیں کہ مثلا حافظ اشرف علی صاحب کی قرات قاری عبد الباسط صاحب کی طرح ہے، ایک جملہ۔ دوسرا آپ یہ کہیں کہ حافظ اشرف علی صاحب گویا قاری عبد الباسط صاحب ہی ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں دونوں میں فرق آ گیا۔ پہلے جملے میں قاری عبد الباسط صاحب کی طرف صرف نسبت تھی، دوری تھی، اب دوسرے جملے میں گویا حقیقت آ گئی۔ تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شوہر کا بھائی موت کی طرح ہے، شوہر کا بھائی موت کے مانند، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ شوہر کا بھائی موت ہی ہے۔ یعنی جس طرح سے تم موت سے گھبراتے ہو، بچتے ہو، وحشت کرتے ہو، دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، اسی طریقے سے شوہر کے بھائی سے بھی بھاگو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت بات اس لیے فرما رہے ہیں، اگر گوشہ پردہ نہ ہو، شرم و حیا نہ ہو، اگر یہ عورت اپنے دیور کے ساتھ، اگر ایک عورت اپنے چچیرے تائرے خلیرے بھائیوں کے ساتھ گھل مل کر اپنے سگے بھائیوں کی طرح رہیں تو پھر شیطان دور نہیں ہے، شیطان بدکاری کو پھیلانے کے لیے دور نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے غیر لوگوں سے بھاگتے ہو، پردہ کرتے ہو، اسی طریقے سے کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ کیوں؟ دیکھیے اگر کسی گھر میں کوئی غیر مرد بانا آتا ہے، غیر مرد آتا ہے، تو ہر آدمی شک کی نگاہوں سے دیکھے گا، یہ آدمی اس گھر کو کیوں آتا ہے؟ وقت بے وقت کبھی مرد رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں، یہ آدمی وہ گھر کو کیوں جاتا ہے؟ ہر آدمی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر اسی گھر میں دیور جائے، اگر اسی گھر میں خلیرے تائرے چچیرے بھائیاں جائیں تو کون شک کر سکتا ہے؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں موت کی طرح ڈر کر بھاگو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے خصوصی امتیازات سے نوازا ہے کہ کسی اور امت کے لیے ایسی امتیازات نہیں۔ انہی امتیازات میں سے ایک آج کی رات بھی اللہ نے یہ لیلۃ القدر کی جو دولت دی، یہ ایک خاص نعمت ہے جو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ کو ملی۔ اب اس رات کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ رات سال بھر کی راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہزاروں لاکھوں راتوں کی ایک رات ہے۔ اب یہ رات کب واقع ہوتی ہے؟
تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے نہیں فرمایا، بلکہ ہر صحابہ کرام کو اپنی اپنی محنت سے، اپنی اپنی کوشش سے اس کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا. جیسا کہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لوگوں لیلۃ القدر کو تم رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو. یہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں تلاش کرو. اور صحابہ کرام کی اکثریت، جمہور مفسرین محدثین اس پر متفق اور جمع ہیں کہ وہ رات جس کو قرآن کریم نے لیلۃ القدر کہا ہے وہ رمضان کی 27ویں رات ہے. اب قرآن کریم نے اس رات کے بارے میں صراحت سے کیوں نہیں یہ کہا کہ یہ رات کب آتی ہے؟ اب یہ نہ بتانے میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہی مصلحتیں. ہم لوگ ضعیف و کمزور لوگ اللہ کی حکمتوں کو مصلحتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن ایک بظاہر ایک حکمت مصلحت اس میں یہ بھی ہے، اگر صراحت کے ساتھ ہم کو یہ بتا دیا جاتا، یہ بات بتا دی جاتی کہ دیکھو فلاں رات لیلۃ القدر ہے، فلاں رات کو فرشتے اربوں خربوں کی تعداد میں زمین پر تمہاری عبادتیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، خبردار اس رات کو تم اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارنا، گناہوں میں نہیں گزارنا بلکہ عبادتوں میں گزارنا. تو ظاہر بات ہے کہ آج ہمارے ہاتھ سے ہم لوگوں سے وہ عبادتیں کہاں ہو سکتی ہیں؟ جس قسم کی عبادت کرنے کا اللہ کی طرف سے اگر حکم ہوتا تو وہ عبادتیں ہم سے کہاں ہو سکتی تھی؟ تو پھر اب غور کیجئے، اللہ کی طرف سے عبادت کا حکم ہو، اگر ہم اس میں کوتاہی کریں تو کس قدر غفلت کی بات ہوتی. اب دیکھیے کہ ہم لوگ اب ہر سال بھی اللہ تعالیٰ کیسے بابرکت راتوں کو بھیجتا، جیسے شب برات ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کی رات ہے. رمضان کی طاق راتیں آتی ہیں اور اسی میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اور اسی طرح سے عیدین کی راتیں آتی ہیں، اور رمضان کی پورے راتیں ہی خیر و برکت کی راتیں ہیں. اب ان راتوں میں ہم لوگ کس قسم کی عبادت کرتے ہیں دیکھ لیجئے کہ اول تو چائے پینے وغیرہ کے بہانے میں بیٹھ کر پہلے اچھی خاصی غیبت کر لیتے ہیں. جب غیبت کر کے دل بھر جاتا ہے تو تب بڑی مشکل سے یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں چھوڑو بھائی بیکار غیبتیں کائی کو، اچھی رات میں اب ذرا عبادت کریں گے، اب ذرا وضو کر کے نماز پڑھیں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے. بتائیے کہ کیا یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ کیا ایسی عبادت سے کچھ مل سکتا ہے؟ ایسی ہماری آج کی عبادتیں تو یقیناً اسمہما اکبر من نفعہما کی مصداق بن رہی ہے. عبادت کر کے جس قدر ہم نیکیاں کماتے ہیں، گناہ کر کے غیبت کر کے اس سے بڑھ کر نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو پھر غور کیجئے، اگر اللہ کی طرف سے صراحتاً بتا دیا جاتا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اگر اس رات میں ہم غفلت میں گزارتے، اگر اس رات میں ہم پڑھ کر سو جاتے تو کتنی بڑی بدبختی، کیسی بڑی محرومی کی بات ہوتی. یا اگر یہ بات بتا دی جاتی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو پھر مسلمانوں کی اکثریت صرف ایک رات پر اہتمام کرتی عبادتوں کا اور باقی پورا رمضان غفلت میں گزار دیتی. اس لیے اللہ نے اس رات کو چھپا دیا، اس رات کو چھپا دیا جس طرح موت چھپا دی گئی. جیسا کہ آپ نے کل جمعے میں بھی سنا تھا کہ موت کس کی موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں. موت کا وقت تو ایک مقرر ہے، لیکن موت کب آئے گی کسی انسان کو پتہ نہیں. حتیٰ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مدینہ منورہ کے باشندے تھے، اور محبت خدا، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر جذبہ ان کے اندر موجود تھا کہ مدینہ منورہ کی مبارک گلیوں میں کبھی جوتا پہن کر نہیں چلتے تھے بلکہ خالی ننگے پاؤں چلتے تھے. کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتا یا چپل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے، یہ دیار رسول ہے.
اگر اس مبارک شہر کی گلیوں میں میں جوتا پہن کر چلنا چاہتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم مبارک کو رکھا ہوگا، ممکن ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھا ہوگا۔ تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا ہو کہیں وہاں میرا جوتا نہ پڑ جائے، اس لیے میں جوتا نہیں پہنتا ہوں۔ تو یہ تھا عشق، یہ تھی محبت۔ اب ان کی زندگی، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے اندر یہ شوق تھا کہ میں مدینہ منورہ ہی میں مروں اور یہیں جنت البقیع میں دفن ہوں۔ تو اس شوق کی خاطر وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کہیں باہر نکلتے نہیں تھے۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو جا کر فوراً واپس آ جاتے، اور دور دراز کا سفر تو کرتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس خوف سے کہ کہیں دور کا سفر چلے جاؤں اور میری موت دور آ جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے دور دفن ہو جاؤں گا۔ اب ایک مرتبہ ان کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایک نفل حج کر لوں۔ وہ حج تو کر چکے تھے، اپنا فرض حج کر چکے تھے، لیکن اب آخر عمر میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ شوق پیدا ہوا کہ میں مکہ مکرمہ جا کر ایک نفل حج کر لوں۔ لیکن یہی خوف تھا کہ اگر میں مکہ مکرمہ کو جاؤں، راستے میں یا دور میں کہیں موت آ گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے دور میں دفن ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے ڈرتے تھے اور اللہ سے رات دن یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، میری عمر ابھی کس قدر باقی ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے یا مجھے اطمینان ہو جائے تو میں ایک نفل حج کر کے آ جاؤں گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ اب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے مدینہ منورہ سے اس قدر محبت ہے، اس قدر میں یہاں رہنے یہاں دفن ہونے کا مجھے شوق ہے کہ میں یہاں سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن میرے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی ہے کہ میں ایک نفل حج کر لوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے اور کس قدر دن یا سال یا مہینے باقی ہیں تو میں ذرا نفل حج کر کے آ جاؤں۔ اب یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب میں اپنے زبان مبارک سے تو کچھ نہیں جواب دیا، زبان مبارک سے تو کچھ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے دست مبارک کے 5 انگلیوں کو اس طرح اشارہ فرما دیا، 5 کا۔ اب یہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اب نیند سے بیدار ہو کر عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں کہ یہ جو 5 مبارک انگلیاں بتائی گئی ہیں اس سے کیا مراد؟ کیا یہ مطلب ہے کہ میری زندگی کے اور 5 سال باقی ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اور 5 ماہ باقی ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اور 5 ہفتے باقی ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اور 5 ہی دن باقی ہیں، یا 5 گھنٹے باقی ہیں؟ کیا مطلب؟ آخر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس وقت خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں ایک بہت بڑے امام حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام تھے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں۔ خیال ہوا کہ ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں، تو اپنے ایک شاگرد کو ان کے پاس بھیجا، کہا کہ دیکھو جا کر اس کی تعبیر پوچھ لینا، لیکن میرا نام وہاں نہیں لینا، میرا نام ان کے پاس ذکر نہیں کرنا، بلکہ ویسے ہی پوچھ لینا کہ اس قسم کے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، یہ 5 سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ ان کا شاگرد حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کہا کہ حضرت رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ 5 مبارک انگلیاں جو بتائی گئی ہیں اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، اور میری زندگی کے کتنے سال یا ماہ باقی ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو گھور کر دیکھا، پوچھا کہ کیا تو نے ہی یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں نے ہی دیکھا۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا خواب ہرگز یہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اشارے سے جو بات بتائی ہے یہ عالم ہی سمجھ سکتا ہے، اور مدینے کے سب سے بڑے عالم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
اس نے یہ سن کر کہا کہ حضور آپ نے تو میرے راز کو فاش کر دیا، ذرا اجازت دیجئے کہ میں ذرا معلوم تو کر کے آؤں کہ نام لوں یا نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ جاؤ پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ بھاگتا ہوا گیا اور جا کر نام بتانے کے بارے میں پوچھ لیا اور آ کر کہا کہ حضرت معاف کیجئے، یہ خواب میں نے نہیں دیکھا بلکہ اس خواب کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارے سے جو بات فرمائی ہے اس سے نہ 5 سال مراد ہیں، نہ 5 مہینے مراد ہیں، نہ 5 ہفتے مراد ہیں، نہ 5 دن، نہ گھنٹے، بلکہ آپ نے تو یہ بتایا ہے کہ تم جو یہ سوال کر رہے ہو کہ میری زندگی کے اور کتنے دن کتنا وقت باقی ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تمہارا سوال تو ان 5 باتوں میں داخل ہے جس کا سوائے اللہ کے کسی اور کو علم نہیں۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اس میں فرمایا گیا کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس سے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، کوئی مخلوق نہیں جان سکتی۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی؟ جب سے دنیا چل رہی ہے وہاں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں جان سکتا، کوئی فرشتہ نہیں جان سکتا کہ قیامت کب کس تاریخ کو آئے گی، کوئی نہیں جان سکتا۔ نمبر 2، بارش کب ہوگی۔ نمبر 3، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، کس شکل و صورت میں ہے، یہ چیز نہ ڈاکٹر جان سکتا ہے نہ اس کے کوئی ہتھیار کوئی آلے صحیح بتا سکتے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی اس کو نہیں جان سکتا۔ اور نمبر 4، آدمی کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ اور نمبر 5، آدمی کہاں اور کب مرے گا۔ یہ چیز اللہ کی، یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں کون بھی ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، ہر ایک کو تو یہ اقرار ہے کہ میں مرنا ہے، لیکن کسے کب موت آئے گی کسی کو اطلاع نہیں۔ اگر یہ بات بتا دی جاتی کہ فلاں کی موت اتنے سال کے بعد آتی ہے، اگرچہ اس آنے کی اس مدت، اس سال پورے ہونے کے لیے اور بھی 15-20 سال بھی کیوں نہ باقی ہو، ابھی سے آدمی بیمار ہو جائے گا، ابھی سے رات دن بھولنا شروع ہو جائے گا، دنیا کے کوئی کام اس سے نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ نے موت کو چھپا دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے لیلۃ القدر کو بھی چھپا دیا کہ لیلۃ القدر کب آتی کسی کو خبر نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں لیلۃ القدر کی فضیلت بتا دی۔ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت بتا دی کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ بھی بتا دیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخر عشرے میں آتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ عشر اخیرہ کی تاخراتوں میں آتی ہے، اور پھر 27ویں رات میں آنا تو مشہور ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رمضان میں آتی ہے تو پھر آدمی پورے رمضان میں عبادتوں میں، نمازوں میں، دعاؤں میں مشغول رہے۔ یہ تھی اللہ کی سے لیلۃ القدر کو چھپانے کا مقصد۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آج اسی رات میں اندر ہم کو جمع کر دیا۔ تو اب اس رات میں کیا کریں ہم؟ تو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی رات کے بارے میں مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، یا لیلۃ القدر کے بارے میں جان لوں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو اس وقت میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا سوال کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ بہت معاف کرتے ہیں اور معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کو اللہ کے سامنے سوال کرنے، مانگنے کی جو چیز اپنی امت کو تعلیم دے رہی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں
کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انتہائی قصوروار کی حیثیت سے پیش کرے، اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور قصوروار کی حیثیت سے پیش کر کے معافی کو طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نزول ملائکہ علیہم السلام کی رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس رات کو ملائکہ علیہم السلام زمین پر، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات کو ملائکہ علیہم السلام اربوں خربوں کی تعداد میں زمین پر آتے ہیں، اور ملائکہ کے سردار روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا فرشتوں کی کثرت سے، فرشتوں کی آمد سے بھر جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اس رات کو جس مسلمان بندے اور بندی کو وہ فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام عبادتوں میں، نمازوں میں مصروف پاتے ہیں، ان کو السلام علیکم کہہ کے سلام کرتے ہیں، ان کے جان کے لیے، ان کے مال کے لیے، ان کی صحت اور تندرستی کے لیے، ان کے ایمان وغیرہ ہر چیز کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ بات کہ یہ ملائکہ علیہم السلام آج رات کو کیوں آتے ہیں؟ کیا عبادتوں کو کا طریقہ ہم کو اس سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ ہم کو عبادتوں کا طریقہ ہم کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، یا ہم سے سیکھ کر جانے کے لیے آتے ہیں؟ تو اب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتے تھے تو فرشتوں سے یہ کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب فرشتوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ خلیفہ ہوتا کیا، فرشتہ کیا ہے، انسان کیا ہے، اور خلیفہ کیا ہے، وہ دنیا میں کیا کام کرے گا، اس کی کیا ذمہ داری ہوگی، فرشتوں کو خبر نہیں تھی۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ یہ خلیفہ ہے کیا چیز؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ خلیفہ جو ہے اس کی اولاد ہوگی، اس کی نسل ہوگی، خوب نسل اس کی پھیلے گی دنیا میں، زمین میں۔ پھر کیا وہ کرے گی؟ زمین میں شر و فساد پھیلائے گی، زمین میں قتل و خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے سے حسد کرے گی، ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھے گی۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو پھر اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ کیا آپ ایسی دنیا میں ایسی نکمی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، جو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں شر و فساد پھیلائے گی، قتل و خون ریزی کرے گی، یہ ایک دوسرے پر حسد کرے گی، یہ ایک دوسرے پر عداوت کرے گی، آخر ایسی نکمی، ایسی شریر، ایسی خونی مخلوق کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد عبادت کرنا ہے تو ہم لوگ موجود ہیں، ہم فرشتوں کی جماعت موجود ہے، ہم تو رات دن آپ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہمارے زبان پر، ہمارے دلوں میں آپ کی تحمید، آپ کی تسبیح ہے، ہر وقت ہم آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت ہماری آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کسی قسم کے شر و فساد کا کوئی امکان نہیں۔ اے اللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ ایک نئی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں جو مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں اس کا مقصد، انسانوں کے پیدا کرنے میں کیا مصلحتیں ہیں میں خود جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اس کے جواب دے دیا۔ ایک تو یہ جواب تھا علمی جواب، انی عالم ما لا تعلمون، میں جو بات جانتا ہوں تمہیں نہیں جان سکتے۔ اللہ نے یہ بھی یہ بتا دیا کہ دیکھو اگرچہ یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں قتل و خون کی ریزی کرنے والے بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، فساق بھی ہوں گے، فجار بھی ہوں گے، زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، لیکن انہی میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اور صلحاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، علماء ہوں گے، جو ہر وقت میری یاد سے، میرے خوف سے تڑپتے ہوں گے۔ تو یہ جواب تھا۔ دوسرا جواب جو عملی جواب وہ ہر دن فرشتوں کو ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر دن فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں،
دن کے فرشتے بھی آتے ہیں اور رات کے فرشتے بھی آتے ہیں. دن کے فرشتے آ کر دن کی ذمہ داری ادا کر کے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آ کر رات کی ذمہ داری ادا کر کے جاتے ہیں. دن کے فرشتے صبح کی نماز کے وقت آتے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت فارغ ہو کر جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں اور صبح کی نماز کے وقت جاتے ہیں. جب بھی فرشتے دنیا سے زمین سے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، جب تم زمین پر گئے تو میرے بندے کیا کرتے تھے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے زمین میں کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن صرف انسانوں کے کمالات، ہمارے نیکیاں، ہماری زندگی، ہمارے اعمال اور افعال کو فرشتوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالی، اور پھر ان کے وہ اعتراض کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ تب تم زمین پر گئے تو میرے بندے کیا کرتے تھے؟ صبح کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ہم جب زمین پر گئے تو تیرے بندے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس ہونے لگے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھے. رات کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم جب زمین پر گئے تو تیرے بندے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس ہو کر نکلے آئے ہی ہم تو صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ لوگ کس بات کا سوال کرتے تھے اور کیا مانگتے تھے، کس بات سے خوف زدہ تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کا مطالبہ کرتے تھے، دوزخ سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے فرشتوں کو آج ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھیجتے ہیں. جاؤ جا کر زمین پر دیکھ لو، جس کی پیدائش پر تم نے اعتراض کیا تھا اس کی نسل کو جا کر دیکھ لو، کس طریقے سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے نیند کو چھوڑ کر، اپنے مشغلوں کو چھوڑ کر میری یاد میں، میری عبادتوں میں لگے ہوئے اور جنت کے کو مانگ رہے ہیں، دوزخ سے کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. نہ تو جنت کو دیکھا ہے نہ دوزخ کو دیکھا، صرف قرآن کریم کی آیتیں اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتنا یقین آ گیا کہ جنت سے کا مطالبہ کرتے ہیں، جنت کو مانگتے ہیں، دوزخ سے کانپتے ہیں. تو فرشتے انسانوں کے یہ اعمال، یہ عبادتیں دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. تو اسی چیز کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے آج اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں. تو چنانچہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں فرشتوں کی جماعت کو لے کر. جتنے بھی اللہ کے نیک بندے بندیاں عبادتوں میں، نمازوں میں، دعاؤں میں، استغفار میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. یہی نہیں کہ فرشتے آئے اور سلامتی کی دعا کر کے چلے گئے، نہیں، بلکہ رات بھر ان کا یہی سلسلہ چلتے رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. تو بہرحال آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر ہم کو جمع کر دیا. اب اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتوں سے ہم کو نواز دے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور دوزخ سے نجات دے دے. دوزخ سے چھٹکارا پا جانا کوئی معمولی چیز نہیں. جو آج بھی دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی سب سے بڑا کامیاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کامیابی ہمیں عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو، ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ شرف و قبولیت سے نوازے، اور ایمان اور اسلام کے ساتھ، صحت عافیت کے ساتھ زندگی میں اور بھی بارہا اس قسم کی راتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم وفقنا للأعمال الصالحات وجنبنا من المنكرات والسيئات. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا إلهنا من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا إلهنا من الأشقياء المردودين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.